حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میرے مالک مجھے جنت میں میرا پڑوسی دکھا، دنیا کے اندر میں اس سے ملنا چاہتا ہوں کہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ ارشاد فرمایا کہ وہ ایک قصاب ہے، کسائی کی دکان کرتا ہے، گوشت بیچنے والا ہے، گوشت فروش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا پتہ بتایا گیا، آپ علیہ السلام اس سے ملنے کے لیے گئے، دیکھا وہ گوشت فروش کر رہا تھا، گوشت بیچ رہا تھا۔ آپ نے اس سے ارشاد فرمایا میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر چلے گئے، اس نے کھانا تیار کیا، گوشت کا شوربہ تیار کیا، ایک بڑی ساری ٹوکری تھی، وہ ایک لقمہ خود کھاتا اور ایک لقمہ اس ٹوکری میں ڈالتا۔ اتنے میں باہر سے دستک ہوئی، وہ اٹھ کر باہر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ٹوکری میں جھانک کر دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص اور ایک بوڑھی عورت اس میں موجود ہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، مسکرائے اور ان کی روح قفس سے انصری سے پرواز کر گئی، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ شخص باہر سے واپس آیا، اس نے دیکھا کہ وہ اس کے والدین نے کہا میرے والدین کا تو انتقال ہو گیا، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہنے لگا کہ کیا آپ موسیٰ ہیں علیہ السلام؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے متعجب ہوئے اور کہنے لگے کہ تو نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ اصل میں میری ماں اور باپ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس وقت تک ہمیں موت نہ دینا جب تک ہم موسیٰ علیہ السلام کی زیارت نہ کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ پھر تیرے لیے بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ جنت میں تو میرا پڑوسی ہوگا۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ میری ماں اور میرے باپ دونوں میرے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ ہمارا بیٹا جو اتنا فرمانبردار ہے، یہ ہمارا اتنا خیال کرتا ہے، یہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، ہماری اتنی کیئر کرتا ہے، یا اللہ اس ہمارے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کا پڑوس عطا فرما دینا۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ آپ کی رفاقت جو جنت میں مجھے ملے گی یہ میری ماں اور باپ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا ماں اور باپ کے حوالے سے۔ پتہ چلا کہ جو ماں اور باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں اور باپ کی دعا کا اتنا اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کے خدمت گزار کو جنت میں انبیاء کا پڑوس عطا فرما دیتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے ماں اور باپ بڑھاپے کی حالت میں اس نے انہیں پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنتی نہ ہو سکا، وہ جنت میں نہ جا سکا، فرمایا وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اور ایک ترمذی کی اور مستدرک للحاکم کی روایت ہے مشہور کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو ارشاد فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا ارشاد فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو ارشاد فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ ہم نے یہ ایک خلاف معمول عمل دیکھا ہے کہ آپ سیڑھی پر قدم رکھتے جا رہے ہیں اور آمین 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 کہتے جا رہے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں سید الملائکہ حضرت جبریل امی علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ برباد ہو جائے، اسے کہتے ہیں زائم انفہ،
یعنی اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، ذلیل ہو جائے۔ کون؟ کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ ہم سب درود پاک پڑھتے ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں، تو کہنا بھی چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہ شخص بھی برباد ہو جائے کہ جس نے بڑھاپے کی حالت میں ماں اور باپ کو پایا لیکن وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا، فرمایا وہ بھی برباد ہو جائے۔ اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ بھی شخص برباد ہو جائے کہ جس کو دنیا میں رمضان کا مہینہ ملا لیکن وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ ان قریب اللہ نے چاہا تو ہمیں رمضان بھی دیکھنا نصیب ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رجب میں دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر زندگی میں رمضان نصیب فرما۔ تو ہمارے ٹاپک کے متعلق اس میں جو چیز تھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر، جس دعا کے کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار، اور اس پر آمین کون کہہ رہا ہے؟ انبیاء کا سردار۔ اور وہ دعا یا بد دعا کیا ہے؟ کہ وہ شخص برباد ہو جائے کہ جس نے زندگی میں اپنے ماں باپ کو اس حال میں پایا کہ وہ بوڑھے ہیں لیکن پھر بھی وہ جنتی نہ ہو سکا۔ یعنی اس شخص کے لیے جنت حاصل کرنا انتہائی آسان ہے، گویا کہ جنت اس کے گھر میں موجود ہے، کہ وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ بہت لمبے چوڑے اعمال کر کے، بہت زیادہ زہد و تقوی اور بہت زیادہ مجاہدہ کر کے یا بہت زیادہ مشقت طلب عمل کر کے جنت حاصل کرنا یہ ایک طرف، لیکن ماں اور باپ گھر میں موجود ہیں تو ان کے ذریعے جنت حاصل کرنا یہ ایک طرف، اور یہ انتہائی آسان ہے۔ آپ نے ایک بزرگ کا نام سنا ہوگا، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ عارف باللہ تھے۔ عارف باللہ اسے کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنی معرفت کا خزانہ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ، ان کے دور کے ایک بزرگ، ان سے کسی نے پوچھا بایزید بسطامی کے بارے میں کہ وہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک معرفت کا قطرہ جو اولیاء میں تقسیم کیا جاتا ہے اس کا پورا دریا بایزید پی گئے ہیں، اور پھر بھی بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا ظرف عطا فرمایا ہے کہ وہ ہوش و حواس میں ہیں۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی بنے کیسے؟ شروع سے ہی اللہ کی محبت اور طلب حق کا جذبہ دل میں موجود تھا۔ اپنی ماں سے ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں میری ماں مجھے معاف کر دینا، تو اپنا حق مجھے معاف کر، میں رب کو جا کر مناؤں، تو اپنا حق مجھے معاف کر دے۔ ماں بھی نیک عورت تھی، ماں نے کہا ٹھیک ہے جا۔ 12 سال تک جنگلوں میں اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ کتنا عرصہ؟ 12 سال تک مجاہدات، تزکیہ نفس، 12 سال تک عبادت کرنے کے بعد ایک دن دل میں خیال آیا کہ چلو ماں کو جا کر ملوں تو صحیح، پتہ نہیں زندہ ہے، فوت ہو گئی ہے، کیا کر رہی ہے، بیمار ہے، کس حال میں ہے۔ تو رات کے وقت آئے، گھر کے دروازے کے سامنے، گھر کے دروازے کو بجانے لگے تو دل میں خیال آیا ماں کی خدمت تو کی نہیں ہے، اب آدھی رات کو اسے جگا کر تکلیف بھی کیوں دوں۔ تو کھڑے رہے کہ چلو میں انتظار کرتا ہوں کہ ماں ابھی اٹھے گی تو پھر میں دروازہ بجاؤں گا۔
تھوڑی دیر گزری، تہجد کا وقت ہوا، اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آئی، ماں اٹھی، ماں نے 2 رکعت نماز تہجد پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگی، اے میرے مالک، میرا بیٹا بایزید ہے نا، وہ تجھے راضی کرنے کے لیے جنگلوں میں مارا پھر رہا ہے، وہ تجھے راضی کرنے کے لیے جنگلوں میں مجاہدات کر رہا ہے عرصہ دراز سے، اس سے راضی ہو جانا۔ بایزید نے جب یہ بات سنی نا، ان کی چیخ نکل گئی اور کہنے لگے کہ جس رب کو میں جنگلوں میں ڈھونڈ رہا ہوں، وہ تو میری دعاؤں، ماں کی دعاؤں کے اندر ہے، اس کی رحمت، اس کی رضا۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کی ماں کی دعا کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ انہی کے بارے میں ایک مرتبہ سردی میں ماں نے پانی مانگا، سخت سردی تھی، پانی جم رہا تھا، تو ماں نے رات کو پانی مانگا کہ پانی، ماں بوڑھی تھی، تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پانی لینے کے لیے مٹکے کے پاس پہنچے، پانی نہیں تھا، وہ آب خورا لے کر باہر گئے، پانی بھر کے لائے، دیکھا تو ماں سو چکی تھی، پانی ہاتھ میں پکڑے کھڑے رہے، کہا کہ ماں کو جگاؤں گے تو ماں کی گستاخی ہوگی، بے آرامی ہو جائے گی، ماں کو تکلیف ہوگی، تو پانی کا پیالہ پکڑ کے کھڑے رہے۔ سردی کی وجہ سے پانی جم کر ہاتھ کے ساتھ وہ پیالہ چپک گیا۔ جب ماں کی آنکھ کھلی نا، اس پیالے کو ایسے جدا کیا، ماں کو دیا تو وہاں سے کھال ادڑ گئی اور خون بہنے لگا۔ ماں نے دیکھا، کہا یہ کیا ہوا؟ کہا یہ بس پیالہ چپک گیا تھا، کھینچا ہے تو وہ یہ خون بہنا شروع ہو گیا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، میرے مالک، یہ میرا بیٹا فرما بردار ہے، یہ میری خدمت کرتا ہے، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے اپنی معرفت کا جام پلا دے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ولایتیں تقسیم ہو رہی ہیں ہمارے گھروں میں، گھر کی دہلیز کے باہر نہیں جانا ہم نے، ہمارے گھر کے اندر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی خیر التابعین بھی انہیں کہا جاتا ہے کہ تابعین میں ایک قول کے مطابق تابعین میں ان کا سب سے بڑا درجہ ہے، ایک قول کے مطابق۔ صحابی نہیں تھے، آپ جانتے ہیں، سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، آپ کی صحبت میں نہیں آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ یمن کی طرف، قرن کی طرف رخ کر کے سینے کے بٹن کھول کر کہتے ہیں کہ مجھے وہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، بندہ نواز، آپ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، کیا وہ بھی آپ سے محبت؟ کہا وہ بھی مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اچھا اتنی محبت کرتا ہے تو پھر آتا کیوں نہیں ہے؟ آئے نا آپ کے پاس، اس کے دل میں یہ اشتیاق نہیں ہے، اس کے دل میں یہ شوق نہیں ہے، یہ تڑپ نہیں ہے کہ وہ آ کے آپ کو دیکھے؟ محبت اتنی کرتا ہے، آپ بھی اتنا چاہتے ہیں اس کو۔ اللہ اکبر، ارشاد فرمایا وہ ہم سے محبت بڑی کرتا ہے، لیکن اس کی ایک بوڑھی ماں ہے جس کی خدمت میرے پاس اسے آنی نہیں دیتی۔ سمجھ بات؟ ماں کی خدمت ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نہیں آئے ہیں، وقت گزر گیا، درجہ صحابیت نہیں پایا، ماں کی خدمت کو ترجیح دی، اور پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی جائے اویس بن عامر کے پاس اور میری امت کی بخشش کی دعا کروائے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ، مقام مرتبہ دیکھیں کہاں سے ملتا ہے۔ چلے گئے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اویس قرنی کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ لے گئے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ دیا ہے اور کہا کہ میری امت کے لیے دعا کرنا۔ اچھا انہوں نے بھی سوال کیا، اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا عشق تیرے اندر موجود ہے، تو آیا نہیں ہے تو ملنے کے لیے؟ آنا چاہیے تھا نا، کبھی وقت نکال کے آ جاتے۔ اچھا ویسے قرنی نے کہا کہ تم تو بڑے خوش نصیب ہو، تم تو بڑی صحبت میں بیٹھے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
تم نے تو زیارتیں کی ہوں گی، دیکھا ہوگا۔ کہاں الحمدللہ ہم نے تو بڑا دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ابرو آپس میں ملے ہوئے تھے یا جدا تھے؟ اب یہ جلیل القدر صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ سوال کیا کر دیا ہے اس نے۔ تو حضرت اویس قرنی نے جواب دیا اچھا مجھے تو کہتے ہو تو کہ نہیں آیا نا دیکھنے کے لیے، تم تو بیٹھے ہو دیکھا ہے، بتاؤ نا پھر۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ جب دور سے دیکھو تو ملے ہوئے لگتے تھے، جب قریب آ کر دیکھو تو جدا لگتے تھے۔ کوئی وہ کہتے ہیں نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے جیسے چاہے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ جس کا جو مقام، جس کو جو ملنا ہے اس کو ملنا ہے، اور ملنے کا ذریعہ یہاں پر کیا ہے؟ فرمایا اس کی بوڑھی ماں ہے جو ہمارے پاس نہیں آنے دیتی، یعنی وہ بیمار ہے اور اس کی خدمت میں وہ لگا ہوا ہے، لہذا اس نے اس کی خدمت کو ترجیح دیا۔ کس کے لیے؟ ہمیں راضی کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے۔ تو پھر اللہ بھی راضی ہو گیا، اللہ کے رسول بھی راضی ہو گئے۔ تو پتہ چلا یہ جنت ہمارے گھر میں موجود ہے۔ اور جو آیت مبارکہ پچھلے جمعے بھی ہم نے تلاوت کی، وہ پوری آیت کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے حقوق کو بیان کیا۔ اس کا اگلا حصہ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جناح کا مطلب ہوتا ہے ونگز، پر۔ پرندہ جب اڑتا ہے نا تو وہ اپنے پروں کو اوپر کی طرف حرکت دیتا ہے، تو وہ اوپر اڑان بھرتا ہے، لیکن جب وہ نیچے کی طرف آتا ہے نا تو وہ اپنے پروں کو سکیڑتا ہے ایک خاص انداز میں جو اسے سکھایا گیا ہے، تو وہ نیچے کی طرف آتا ہے۔ تو عربی میں اسے کہتے ہیں جناح الذل، یعنی یہ جو پرندہ ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے بازوؤں کو، یعنی کتنی خوبصورت بات ہے، آپ اس مثال کے اوپر غور کریں، کتنی پیاری مثال، اور کتنے خوبصورت الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ تم ماں اور باپ کے سامنے جاؤ تو عاجزی کے ساتھ اپنے بازوؤں کو سکیڑو، اکڑو نہ، ان کے سامنے غرور اور تکبر نہ کرو، تم جو بھی ہوتے رہو، ماں اور باپ کے سامنے تم کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہو۔ یعنی اس کی تشریح میں اگر ہم یہ کہیں کہ ماں اور باپ کے سامنے عاجزی، انکساری کے ساتھ نگاہیں جھکا کر ابو جی، ابو جی، امی جی، امی جی، اس طرح کے الفاظ سے اگر ہم ان کو مخاطب کریں، وہ جو کہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، یعنی یہ انداز ہے جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی جناح الذل من الرحمت، فرمایا کہ عاجزی کا بازو ان کے سامنے بچھا دو۔ اور پھر کیا کرو؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، پھر خالی یہ نہیں ہے، پھر کیا کرو؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، رب ارحمہما، یا اللہ اے ہمارے رب ان دونوں پر رحم کر، کما جیسا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ جس طرح میرے بچپن کے اندر انہوں نے میرے اوپر رحم کیا اور مجھے پالا، اس طرح میرے رب تو ان پر رحم کر۔ بلی کا بچہ ہوتا ہے نا، بلی کا بچہ، بلی کے ایک دن کے بچے کو آپ ٹیبل کے اوپر رکھ دیں، وہ کیا کرتا ہے؟ ٹیبل سے گر جاتا ہے۔ بلی کے ایک دن کے بچے کو بھی آپ اگر ٹیبل کے اوپر رکھیں تو وہ ٹیبل سے گرتا نہیں ہے، اتنا سینس ہوتا ہے۔ بلی کے بچہ حالانکہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اور انسان کے 1 سال کے بچے کو اگر ٹیبل کے اوپر لٹا دے تو پھر اس کی ماں کی نظریں اس سے ہٹیں گی نہیں کہ میرا بچہ ایسا نہ ہو کروٹ لے اور ٹیبل سے نیچے گر جائے۔ انسان کا بچہ جو ہے یہ بہت کمزور ہے۔ میں اور آپ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس کے پیچھے بہت زیادہ قربانیاں ہیں، بہت زیادہ کیئر ہے، بہت زیادہ خیال ہے۔ ہم ایسے ہی نہیں اتنے بڑے ہو گئے ہیں، ہمیں کسی نے انگلی پکڑ کر چلنا بھی سکھایا ہے، ہمیں کسی نے بولنا سکھایا ہے۔ ہم توتلی زبان میں بولتے تھے، ہمارے آدھے الفاظ
ہماری زبان سے نکلتے تھے، کوئی دیکھ دیکھ کر ہمیں اپریشیٹ کرتا تھا، ہمیں انکریج کرتا تھا، ہماری حوصلہ افزائی کرتا تھا، کوئی ہمارے سامنے مسکراتا تھا، ہم اور بولتے تھے۔ اس طرح موٹیویٹ کر کر کے ہمیں بولنا سکھایا ہے کسی نے۔ ہم خود سے بولنا بھی نہیں جانتے تھے، ہم تو اپنے جسم کے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے تھے۔ یہ کوئی ہے کہ جس نے ہمیں پالا ہے، اور اسی پالنے کو اللہ نے فرمایا کما ربیانی صغیرا، جس طرح میرے بچپن کے اندر انہوں نے مجھے پالا ہے، میرے مالک تو بھی ان پر رحم کر۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا۔ اور آگے اس بات کا اختتام کہاں پر ہو رہا ہے؟ کہا کہ اگر بالفرض تمہیں موقع نہیں ملا والدین کی خدمت کا، یا خدا نہ خواستہ تم نے کوئی ایسی بات کی ہے جس سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے، تو پھر کیا کرو؟ ان سے معافی مانگو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن تمہاری فطرت کے اندر تمہاری فطرت کے اندر ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے اندر کیا ہے، تم کیا سوچتے ہو، تمہارا ذہن کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے۔ جب بھی تم والدین سے بات ہوتی ہے تم جھگڑنے لگ جاتے ہو، بحث و مباحثہ ہو جاتا ہے۔ اگر نیت بھی کرتے ہو کہ نہیں میں والدین کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا، پھر جب بات ہوتی ہے تو پھر تم جھگڑ پڑتے ہو، پھر ان کے سامنے ایسی اونچی آواز سے بولتے ہو، پھر ان کی بات نہیں مانتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنا ذہن ہی نہیں بنایا کہ میں نے ان کو راضی کرنا ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ کئی دفعہ والدین بھی حد کر دیتے ہیں، اولاد مجبور ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی جنت کس طریقے سے حاصل کرنی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کبھی انسان ہونے کے ناطے تجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی تو اونچا بول دیتا ہے، کبھی تو والدین کے سامنے ان کی گستاخی یا ان کی دل آزاری کر بیٹھتا ہے، تو کبھی کبھار یا کبھی ایک دفعہ ہوا ہے تو فوراً ان سے معافی مانگ، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بخش دے گا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ تیرے نفس کے اندر ایسی خباثت ہے کہ تو ہمیشہ والدین سے جھگڑتا ہی رہتا ہے۔ اور جیسا کہ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ والدین اتنا ڈرتے ہیں کہ تجھ سے بات بھی نہیں کرتے، کہ بات کریں گے تو آگے سے چلائے گا، یا آگے سے اس کا رویہ ایسا ہے کہ یہ ہمیں ٹیس کرے گا، ہمیں نقصان پہنچائے گا، ہماری دل آزاری کرے گا، ہمیں اذیت دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے جیسا وہ چاہتا ہے۔ اور وہ کیسا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ یہاں ہمارے نوجوان بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اس عنوان سے میں بہت ساری باتیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن ہمارے پاس ٹائم کم ہے۔ اپنے ماں باپ کو راضی کریں، اپنے ماں باپ کو خوش کریں، وہ جو کہتے ہیں خاموشی سے سنا کریں، عمل کریں۔ انہوں نے ایک زندگی گزاری ہے، ان کا ایک تجربہ ہے، ہمیں وہ تجربہ نہیں ہے، ہم اس چیز تک نہیں پہنچ سکتے۔ ابھی جو باتیں ہمیں کڑوی لگ رہی ہیں، خاص طور پر یہ جو بچے اپنی پڑھائی کے اندر انٹرسٹ نہیں لیتے، ادھر ادھر موبائل کے اوپر وقت ضائع کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ نکل جائیں گے، پیپر سر پہ ہوں گے، والدین گھر میں بیٹھ کے کوڑتے رہتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں یار والدین کا تو کام ہی یہ ہے کہ ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، ان کا کام یہ نہیں ہے، یہ تجھے اپنے سے بھی اوپر دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے ان کے اندر یہ جذبہ ہے جو انہیں بولنے پر مجبور کرتا ہے۔ اپنے والدین کی باتوں سے آپ مائنڈ نہ کیا کرو، اور اپنے ماں باپ کی باتوں سے سبق حاصل کیا کرو، نصیحت حاصل کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا